أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. وفي رواية: صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس انہیں روزی دی جا رہی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت سمجھو. دوسری آیت میں کہا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو. یہ شہداء کی کہ احترام اور تکریم میں کہا جا رہا ہے کہ احتراماً انہیں عام مردہ کے مانند مردہ نہ کہا جائے، میت نہ کہا جائے. وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. تو کیا شہادت کے بعد ان کی حیات، ان کی زندگی کس قسم کی ہوتی ہے؟ شہادت کے بعد ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور خود اس آیت میں کہا: عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ روزی دیے جا رہے ہیں. اپنے رب کے پاس کہاں رہتے ہیں وہ؟ تو حدیث میں معلوم ہوتا ہے: فی حواصل طیر خضر، کہ ہرے رنگ کے پرندے کے، فی جوف طیر خضر، ہرے رنگ کے پرندے کے سینے میں یہ ہوتے ہیں. ان کی روحیں ہرے رنگ کے پرندے کے سینے میں ہوتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہرے رنگ کے پرندے جیسے بناتا ہے اور اس میں ان کی روحوں کو رکھتا ہے. یہ عرش سے لٹکے ہوئے قندیل میں ان کا مقام ہوتا ہے، یہ رہتے ہیں اس میں، اور جہاں چاہتے ہیں جنت میں آتے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جنت میں آتے جاتے ہیں. تو یہ ہے شہداء کی روحوں کا حال، کہ شہداء کی روح کو اللہ تبارک و تعالی ہرے رنگ کے پرندے کے سینے میں رکھتا ہے، اور یہ عرش سے لٹکے ہوئے قندیل میں ان کی روحیں رہتی ہیں، اور وہاں سے یہ جنت میں جدھر چاہیں آتے جاتے ہیں، جنت میں جو چاہیں کھائیں، ان کو وہی ہوتی ہے. تو جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں. عند ربہم یرزقون. اس حیات کو حیات برزخ کہا جاتا ہے. حیات برزخ یعنی انسان کی دنیا سے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک یہ روحیں حالت برزخ میں ہوتی ہیں، اور حالت برزخ میں روحوں کا احوال مختلف ہوتا ہے. تو انبیاء کی روح الرفیق الاعلیٰ، شہداء کی روح فی طیر خضر،
جنت میں، اور مومنین کی روح بھی جنت میں ہوتی ہے۔ مومن اور شہداء کی روح میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ فی طیرین خضرین کہا گیا شہداء کی روح کے سلسلے میں، اور عام مومن کی روح پرندے کی شکل بن کر کے رہتے ہیں، پرندے کی شکل بن کر کے رہتے ہیں۔ جنت میں ہی ان کا بھی مقام ہے، مگر ان کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں سے جو جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو رکھتا ہے اور ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ جو چاہیں کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں، مگر وہی طیر الخضر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ بشارت سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے ہیں، جو ابھی دنیا میں ہی رہ گئے ہیں۔ تو وہ مومنین جو انتقال نہیں کیے ہیں، جو دنیا میں ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر خوف ہے اور نہ انہیں غم ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو پھر ان کے لیے ڈرنے کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں کہ دیکھو ہم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا مقام عطا کیا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پا کر، اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانیوں کو پا کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو شہادت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد جنت میں اچھا مقام پائے، اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر سے جائیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید، کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے یہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ شہادت کی فضیلت کا مشاہدہ کرتے ہیں، شہادت کی وجہ سے جو مقام ملا ہے، انہیں جو عزت دی گئی ہے، انہیں جو نعمت دی گئی ہے، اس کو پا کر ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر، تمہاری کیا خواہش ہے بتا۔ تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو اس طریقے سے شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتوں نے اس سے نوازتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں اور ہمیں ہمارے اجر میں، ہمارے فضل میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ آیا خاص تھا صحابہ کے ساتھ ہی، یا یہ کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اسے یہ مقام عطا ہوگا؟ تو آیت تو عموم بتا رہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جس زمانے میں بھی جو اللہ کی راہ میں جان دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا مال اور اس کی جان خرید لیا ہے کہ اسے جنت دے گا۔ کس بدلے میں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تو قتل کیے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ تو جن کی جان اللہ کی راہ میں جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔
تو یہ فضیلت صحابہ کے ساتھ خاص نہیں کہ انہیں جنت نصیب ہوگی، جنت میں انہیں آنے جانے کی پوری آزادی ہوگی، یہ صحابہ کے ساتھ نہیں خاص ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جو بھی قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام اور بعد میں مرنے والوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا وہ اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت ابھی ہمارے ذہن سے نکل رہی ہے۔ وقاتلوا كل وعد الله الحسنى من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى، من بعد سے پہلے کی آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جنگ کی اور جو فتح مکہ کے بعد جنگ میں شریک ہو رہے ہیں دونوں ایک درجے کے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے اچھا کا وعدہ کیا ہے کہ سب کو ہم اچھا مقام عطا کریں گے۔ حدیث استبح ناس الخمر یوم احد، کچھ لوگوں نے شراب پی احد کے دن، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، ثم قتلوا شہداء، پھر قتل کیے گئے، شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں انہوں نے قتال کیا۔ فقیل لسفیان من آخر ذلك اليوم، سفیان سے علی بن عبداللہ نے گویا پوچھا کہ اس حدیث میں من آخر ذلك اليوم کا لفظ ہے کیا، کہ صبح کو انہوں نے شراب پی اور شام میں قتل کیے گئے؟ تو سفیان نے جواب دیا لیس ھذا فیہ، اس حدیث کا ٹکڑا نہیں، بس اس حدیث میں اتنا ہے کہ ان لوگوں نے صبح میں شراب پی پھر اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے صبح وناس غداة احد الخمر، کچھ لوگوں نے احد کی صبح شراب پی، فقتلوا من یومہم جمیعا، اور اسی دن سارے کے سارے قتل کیے گئے، شہید ہوئے، فقتلوا من یومہم شہداء، وذلک قبل تحریمها، اور یہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت جنگ احد کے بعد ہوئی ہے، شراب کی حرمت جنگ احد کے بعد ہوئی ہے۔ شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، خمر کے معنی پردہ ڈالنے کے ہے، خمر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، پردہ ڈالنے کے ہے۔ تو خمر یہ تو لغت کے اعتبار سے کسی چیز پر بھی کسی چیز کو چھپا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے تو اس کو خمر کہا جائے گا۔ اسی سے خمار آتا ہے کہ لڑکی اور عورتیں جو سر پر اوڑھنی ڈالتی ہیں اس کو خمار کہتے ہیں، کہ وہ سر کو چھپاتی ہیں، بال کو چھپاتی ہیں۔ تو خمر کے معنی اصل چھپانے کے ہے۔ شریعت میں جو کہا الخمر ما خامر العقل، یہ شرعی اصطلاح ہو جائے گی کہ خمر تو وہ ہے شریعت میں جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو ایسی صورت میں جو عقل پر پردہ ڈالتے وہ خمر، جس کو ہم اردو میں ترجمہ شراب سے کرتے ہیں، مگر شراب کا تصور تو مشروب سے ہوتا ہے، یعنی پی جانے والی چیز۔ تو ہر وہ مشروب، سائل، بہنے والی چیز، پینے والی چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہی شراب کہلائے گا، خمر کہلائے گا کیا؟ یا یہ کہ خمر کے دائرے میں جس کو ہم شراب کہتے ہیں وہ افیون، یا آج کل جو کچھ ٹیکے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ لینے سے آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، سب کو شامل ہے۔ تو خمر سب کو شامل ہے، صرف مشروب ہی کو نہیں جو انگور اور فنا فنا والا چیز سے بنایا جائے، بلکہ افیون کو بھی شامل ہو جائے گا۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خمر کی تعریف کی ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو خواہ پینے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز ہو یا انجیکشن کے ذریعے سے لیا جائے، سب کا حکم ایک ہی ہوگا، وہ حرام ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ شراب کی حرمت سے پہلے
لوگوں نے شراب پی، اس سے معلوم ہوتا ہے حالانکہ شراب سے کیا کچھ نقصان ہوتا ہے انسان جانتا ہے، انسان کی فطرت سلیمہ اس کو بتاتی ہے کہ شراب نقصان دہ ہے، تو فطرت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا جائے گا کیا؟ تو حدیث بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہ ہو تب تک وہ چیز حلال کہی جائے گی، یعنی اللہ کی جانب سے جب تک کسی چیز کو حرام نہ کیا جائے وہ حلال سمجھی جائے گی، اور حلال سمجھ کر اسے استعمال کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جیسا کہ شراب کی حرمت سے پہلے شہداء احد نے شراب پی تھی مگر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوئی، کوئی باز پرش نہیں ہوئی، بلکہ شہادت پر ان کے سلسلے میں بشارت سنائی گئی کہ وہ تو جنت میں ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ شریعت میں حرج نہیں ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ جس چیز کو بعد میں حرام کیا گیا حرمت سے پہلے جن لوگوں نے استعمال کیا ان پر کوئی حرج نہیں ہوگی، کہ وہ دائرے میں داخل ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طاعم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، تو شریعت جسے حرام کہے وہی چیز حرام کہلائے گی، اور شریعت نے بعد میں جس چیز کو حرام کیا اس کے پہلے استعمال کرنے سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ شریعت کے اسلوب میں سے تدریج ہے، شریعت بتدریج نازل کی گئی، ان کے اگر ایک ساتھ شریعت ساری اتار دی جاتی تو لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ شراب کے سلسلے میں بھی تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، تدریج کا طریقہ اختیار، یعنی آہستہ آہستہ ایک حکم دیا گیا جس سے کچھ تخفیف ہو، پھر دوسرا حکم دیا گیا اس میں کچھ تخفیف، تو شریعت میں بھی تدریج کا راستہ، شراب کی حرمت میں بھی تدریج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ پہلے شراب کے سلسلے میں حکم نازل ہوا، کہا اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو پہلے یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، مگر اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، تو صرف نفع اور نقصان بتا دیا گیا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ انسان نقصان دہ چیز سے بچے، مفید چیزوں کو اپنائے، ان کو چھوڑ دیا گیا کہ اب عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ خود ہی ہوشیاری برتیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر ابھی بھی بڑی تعداد تھی جو شراب پیتی تھی، تو پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ ہو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ جان لو کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ تو نماز کے اوقات میں کہہ لیجیے، نماز کے اوقات میں شراب پر پابندی لگا دی گئی، شراب حرام کر دی گئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پی جائے تاکہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جزوی پابندی ہوئی، دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں مکمل طور سے پابندی عائد کر دی گئی اور شراب کو حرام کر دیا گیا، چنانچہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، نصب بت بناتے اس کا طواف کرتے، ازلام یہ اچھا اور برا جاننے کے لیے پاسا بھاجتے اور اس سے معلوم کرتے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، سب کہا یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں، رجسن یہ سب ناپاک عمل ہے، رجسن من عمل شیطان یہ ناپاک ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ
تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت میں تدریج اختیار کیا کہ پہلے اس کا نفع و نقصان بتا دیا گیا، دوسرے 5 وقت کی پابندی عائد کی گئی کہ ان 5 اوقات میں شراب نہ پی جائے، تیسرے مرحلے میں شراب کی مکمل حرمت نازل کر دی گئی۔ چنانچہ جب یہ حرمت نازل ہوئی تو جو لوگ شراب پیتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حرمت کا اعلان ہوا سبوں نے اسی وقت شراب کو بہا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حکمت تدریج کو کہ زینہ بزینہ جو شراب کی حرمت نازل کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی کہ انسانی نفس بآسانی اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اگر ایک ساتھ کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو شاید کوئی تیار نہ ہوتا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں انما نزل اول ما نزل منه سورۃ من المفصل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ المفصل مفصل صورتیں نازل کی، مفصل صورتیں نازل کی۔ مفصل سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کی آیت صورتیں مفصل کہلاتی ہیں۔ یہ مفصل سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کر آخری تک کی صورتیں مفصل کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں میں کیا ذکر ہے؟ فیہا ذکر الجنت والنار، اس میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ حتی اذا صاب الناس الی الاسلام نظر الحلال والحرام، جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر حلال اور حرام کے احکام نازل کیے گئے۔ گویا کہ پہلے جنت کا شوق دلایا گیا، جہنم کا خوف دلایا گیا، جنت و جہنم کی باتیں بتائی گئیں۔ جنت کے شوق میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، جہنم سے ڈر کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو بتدریج حلت اور حرمت کا حکم نازل کیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرِبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، اگر ابتدائی میں کہہ دیا جاتا کہ شراب مت پیو، اگر ابتدا میں ہی کہہ دیا جاتا شراب مت پیو تو لوگ کہہ دیتے لا ندع الخمر ابدا، ہم تو کبھی شراب نہیں چھوڑ سکتے، شراب تو ہم کے بغیر تو ہمارا لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مگر آہستہ آہستہ شراب کے حکم جو تدریج اختیار کی گئی، چنانچہ کہا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لو نزل اول شیء لا تشرب الخمر، اگر اللہ تعالیٰ نازل کرتا سب سے پہلے اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ تم شراب مت پیو تو لوگ کہتے ہیں ہم شراب ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتا لا تزنو، کہ بھئی لوگ زنا مت کرو، لقالوا لا ندع الزنا ابدا، کہتے کہ ہم زنا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے نفس سے واقف ہے، اس کی نفسیات سے واقف ہے، اس کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج احکام نازل کیے کہ جیسے ہی حکم نازل ہوتا صحابہ کرام فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے دعوتی سبق ملتا ہے کہ دعوت میں بھی تدریج ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو پہلے حلال و حرام کی باتیں نہ کریں کہ تمہیں اسلام لانے کے بعد یہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ہمیں اسلام کی مبادیات اس میں بتائیں گے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تو یہی حکم دیتے کہ پہلے اسلام کی مبادیات کو بتائیں، کہ جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، پہلے توحید کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، یہ پہلے مان لیں تب یہ حکم بتاؤ۔ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ مان لیں۔ پھر اب اس کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک بار روزہ رکھنے، 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ مان لیں، یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بتدریج حکم دیا جائے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے
کہ اسلام تو بڑا مشکل مذہب ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، نہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مشکل پیدا نہیں کیا ہے، آسان پیدا کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ تو ہمیں دعوت دیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم شروعات صرف عقائد سے کریں، توحید کی باتیں بتائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، رسول کا تعارف کرائیں، آخرت سے متعارف کرائیں، اس کے بعد جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسلام کو مان لیں، تو پھر اب ان کو کیا کرنا ہے، اب وہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد بتدریج ان کو ایک ایک کر کے احکام بتائے جائیں۔ یہی شریعت کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حکمت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔